أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 194 تا 198 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 195 تا 198 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بھلا کیا ان لوگوں کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جو وہ سن سکیں. ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. میرا رکھوالا تو میرا اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے. اللہ اکبر. اور تم ان کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو اور وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں. وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن میں سے کچھ بھی طاقت نہیں، اس وجہ سے ہمارے دیوتا آپ کو معاذ اللہ سزا دیں گے. یہ آیت ان کے جواب میں دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کچوکے سے مراد وہ وسوسہ ہے جو آیت نے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کبھی شیطان دل میں کوئی برے خیال یا وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس بات کا ذکر خاص طور پر درگزر کا رویہ اپنانے کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں درگزر کی فضیلت ہے وہاں بھی اگر شیطانی اثر سے کسی کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے.
عنوان ہے مشرکوں کے اندھے گونگے اور بہرے معبود۔ ارشاد ربانی ہے کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یعنی یہ بت کسی کی پکار کو نہیں سن سکتے، ان کا پکارنا نہ پکارنا برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے والد، عبادت نہ کرو کہ ویسی مورتی کہ جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ تمہارا کچھ کام نکال سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے یہ بت پرست، بلکہ یہ بت پرست ہی ان بتوں سے اچھے کے سنتے دیکھتے اور چھوتے ہیں، مگر یہ بت نہیں دیکھ سکتے۔ پھر فرمایا کہ اچھا اپنی مدد کے لیے اپنے شریکوں کو بلاؤ، مجھے چشم زن سے کی بھی مہلت نہ دو، یعنی 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دو، اور میرے خلاف جی کھول کر سازش کرو۔ دیکھو میرا اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور نیکوں کاروں کا والی ہے، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میری مدد کرے گا، اسی پر میرا بھروسہ ہے، میں مجبور ہوں تو اسی کا ہی ہوں، اور دنیا اور آخرت میں نہ صرف میرا بلکہ میرے بعد بھی ہر نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہی ہے، جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب میں فرمایا تھا جب کہ آپ کی قوم نے آپ پر یوں تہمت باندھی کہ تم پر ہمارے خداؤں کی کچھ مار پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو تم ایسی بہکی باتیں کرنے لگے ہو تو آپ نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں اور صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے شرکا سے نفرت اور بیزاری کرتا ہوں۔ اچھا تم سب مل کر میرے ساتھ کچھ شرارت کر کے دیکھو، ہاں دم بھر کے لیے بھی مجھے بچاؤ کی مہلت نہ دو، تم میرا کیا بگاڑو گے؟ میرا بھروسہ تو میرا اللہ ہی ہے، وہ میرا پروردگار اور سنبھالنے والا ہے۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی تکمیل اس کے ہاتھ سے نہ ہوئی ہو، میرا رب سیدھے اور سچے طریقے پر ہے۔ خلیل علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کے بتوں کے بارے میں جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، یہ لوگ تو میرے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ پروردگار میرا دوست ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ٹھیک راہ پر چلائے گا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔